جائے گی مٹی مدینے کی، جو آنکھوں میں لگائی جائے گی مٹی مدینے کی، تو جلوے عرش کے دکھلائے گی مٹی مدینے کی، مٹی مدینے کی، جو آنکھوں میں لگائی جائے گی مٹی مدینے کی۔ صفا مروہ ہرا کی چوٹیاں بولی شب ہجرہ، صفا مروہ ہرا کی چوٹیاں بولی شب ہجرت، ہمارے آگے اب اترائے گی مٹی مدینے کی، جو آنکھوں میں لگائی جائے گی مٹی مدینے کی، جو آنکھوں میں لگائی جائے گی مٹی مدینے کی۔ یہاں کیا کام ہاتھوں کا، یہاں کیا کام پیروں کا، کہ پلکوں پہ اٹھائی جائے گی مٹی مدینے کی، مٹی مدینے کی، جو آنکھوں میں لگائی جائے گی مٹی مدینے کی۔ روشنی سماعت کیجئے گا کہ جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اطہر سے، جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اطہر سے، زمین کربلا تک جائے گی مٹی مدینے کی، جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اطہر سے، زمین کربلا تک جائے گی مٹی مدینے کی، مٹی مدینے کی، جو آنکھوں میں لگائی جائے گی مٹی مدینے کی۔ اور یہ ہندوستان کے شاعر ہیں آغا سروش صاحب، جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے، اور کہا جاتا ہے نا کہ جہاں کا خمیر ہوتا ہے، جہاں کی خاک ہوتی ہے، وہیں پر جا کر مل جاتی ہے۔ کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یہ ذہن میں رکھ کر شیر سماج کے، جو آج تو دن ہے امجد بھائی کی شہادت ہوئی، تدفین ہوئی، یقیناً ان کی خاک بھی مدینے ہی گئی ہوگی، ان کی خاک بھی وہیں جہاں کے ہیں وہیں گئی ہوگی۔ اب دیکھیں گا شیر سماعت کیجئے گا۔ بھلا مجھ کو زمین ہند کب تک روک سکتی ہے، ہندوستان کے شاعر آغا سروش صاحب کہتے ہیں، بھلا مجھ کو زمین ہند کب تک روک سکتی ہے، سروش ایک دن مدینے جائے گی مٹی مدینے کی، مٹی مدینے کی، جو آنکھوں میں لگائی جائے گی مٹی مدینے کی، تو جلوے عرش کے دکھلائے گی مٹی مدینے کی، مٹی مدینے کی۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت استعارے میں آپ نے ساری بات کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جس سے آپ محبت رکھیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ جہاں کی مٹی ہوتی وہیں پر پلٹتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پڑھ رہے تھے تو مجھے بھی ایک شعر ہے، کہاں یہ مرتبے اللہ اکبر سنگ اسود کے، کہاں یہ مرتبے اللہ اکبر سنگ اسود کے، کہ مدینے کی مٹی نے چومے ہیں قدم محمد کے۔ اچھا، اب تھوڑا سا ہم جو سوال رکھا تھا آپ کے سامنے، کچھ اس پہ موضوع پہ اپنے بات کے لئے، فضائے بدر
کیا ہے فضائے بدر مولانا اظہر صاحب؟ آپ خاموش ہیں. نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فضائے بدر جو آپ نے سوال کیا، فضائے بدر کیا ہے؟ فضائے بدر یہ ہے کہ جب یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اطلاع ملی کہ اطراف سے کفار جمع ہو رہے ہیں تو ان کے دل میں خوف نہیں پیدا ہوا بلکہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا وکیل ہے، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے. ایسا یقین ابھی دو دن پہلے گزشتہ 2 دن پہلے جو ہم بات کر رہے تھے توکل علی اللہ، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا توکل اتنا کامل تھا کہ وہ 313 اور آلات جو جنگ تھے وہ بھی نہیں ان کے پاس، اور مقابلے میں 1000 اور سب کے سب آلات سے جو ہے لیس، لیکن ان کے دل میں خوف نہیں آیا. جب وہ انہوں نے پورا توکل اللہ رب العزت پر کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد ایسی فرمائی کہ آسمان سے ملائکہ کو نازل فرمایا. ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے، دوسری مرتبہ میکائیل آئے، تیسری مرتبہ اسرافیل آئے فرشتوں کے ساتھ. ایک واقعہ ہے نا، جب جنگ کے بعد قیدی گرفتار ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بھی لایا گیا. تو حضرت عباس کا قد ذرا لمبا تھا، تو جو لے کر آئے تھے صحابی وہ چھوٹے قد کے تھے. تو حضرت عباس نے فرمایا کہ مجھے اس نے نہیں پکڑا، پتہ نہیں کون تھا جس نے پکڑا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتہ تھا جس نے پکڑا. تو یہ فرشتوں سے ایسی مدد فرمائی. فضائے بدر فرشتوں سے مدد کیوں ہوئی؟ کیونکہ سارا کا سارا توکل اللہ پہ تھا. صحیح. انہوں نے اپنے آلات پر، جنگ پر یا ایٹمی طاقت نہیں تھے وہ کہ اس پر بھروسہ کرتے، انہوں نے سپر پاور اللہ رب العزت پر بھروسہ کیا اور جو ہے ان کا ایمان اور زیادہ تازہ ہوا تو اللہ رب العزت نے مدد فرمائی. بالکل. علامہ صاحب یہ توکل کیا اصحاب بدر کا ہی کام تھا؟ یہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ، ہدایت یافتہ جو لوگ تھے انہی کے ہوئی شان ہے یہ، یا یہ ہمارے جیسے گناہگار جو ہیں وہ بھی زندگی میں ایسی اس جذبہ ایمانی کی مدد سے کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی حاصل کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بہن میری، سب سے پہلے تو میں اپنے ادارہ تبلیغ تعلیمات اسلامی کے سربراہ مولانا سید اون محمد نقوی صاحب جو کہ پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ادارے کی طرف سے جو ہے وہ امجد بھائی کی تعزیت آپ سب کو بھی، پورے پاکستان کو، پورے ملک کو، پورے اسلامی دنیا کو ہم اپنے ادارے کی طرف سے پیش کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے یہ توکل علی اللہ آپ کا ذکر کیا تو اس پہ تو ایک بنیادی چیز ہے کہ ایمان کا دار و مدار ہی توکل صحیح اللہ پہ توکل. جس وقت اللہ پہ توکل کیا آپ دنیا سے بے نیاز ہو گئے. وہ دنیا سے بے نیاز ہونے کا نام ہی ایمان کامل ہے. ٹھیک. جب تک اللہ پہ توکل نہیں ہے، میں توکل کر رہا ہوں اپنے ہتھیاروں پہ یا اپنی فوج پہ، تو رب العزت اس سے بری ہے کہ وہ نیست و نابود کر دے، وہ زمین پھاڑے، وہ تمام تمہارے اسلحہ کو زمین کے اندر کر دے، وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے. بالکل سے کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن جو کچھ بتا رہا ہے، قرآن ماضی بتاتا ہے اور حال سمجھاتا ہے. صحیح. یہ نقطہ ڈاکٹر صاحب، قرآن نے ہمیشہ ماضی بتایا اپنا حال سدھارنے کے لیے ہم کو. ٹھیک. کہ دیکھو ان جو واقعات قصص قرآن جو ہیں وہ اسی لیے تمہارے سامنے رکھے گئے کہ دیکھو توکل، تم جو بندوں پہ توکل کر لیتے ہو، تم جو دولت مندوں پہ توکل کر لیتے ہو، نہیں، ہم وسیلہ اس کو بنائیں گے، رب العزت کہتے ہیں جسے ہم چاہیں گے، اور وہ اس معیار پہ ہوگا کہ جسے تقویٰ کہتے ہیں، وہ متقی ہوگا، وہ پرہیزگار ہوگا اور ہمارا چنا ہوا بندہ ہوگا. بالکل. اس میں ایک بنیادی چیز ہے بدر کے اندر، جو غزوہ بدر ہے، میں سمجھتا ہوں جتنے بھی غزوات ہیں ان سب کی ماں کہا جائے اس کو تو غلط نہ ہوگا. بالکل. اس میں ایک لفظ آیا کہ یہ اس کو فرقان کہا گیا، یوم فرقان. بالکل. یوم فرقان کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ حق و باطل کا فیصلہ سامنے آ گیا. بالکل صحیح. اچھا، حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون؟ بالکل صحیح. میں آپ ہی سے اس گفتگو کا آغاز دوبارہ کرنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے یہ سوال چھوڑتے ہوئے جا رہی ہوں. اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124، 25 اور 26 کا ترجمہ، جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں.
اگر تم صبر اور تقوی کرو اور کافر اس دم تم پہ آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا، اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے۔ سوال یہ ہے اس آیت مبارکہ سے، آخر وقت تک کہا جا رہا ہے مدد آئے گی، مدد آئے گی، مدد آئے گی، ڈٹے رہنا، ڈٹے رہنا، اور اگر تم ڈٹے رہے تو 5000 نشان والے فرشتے آئیں گے۔ تو صبر کا بھی پیغام ہمیں مل رہا ہے، وہ آخر لمحے تک توکل اختیار کرنا ہے کہ ایک دم نہیں آگے، شروع میں نہیں آگے 5000 نشان والے فرشتے، کہا اگر ڈٹے رہے تو آئیں گے تمہاری مدد کو، تمہاری نصرت کو۔ اس نقطے کو ذرا، اس نقطے کو میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بریک کے لیے ہمیں رکنا ہے، تو بریک کے بعد ہم پھر مل رہے ہیں۔ خوش آمدید، رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن۔ آپ لوگ اپنے گھروں میں یقیناً اس وقت راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور کے لوگ تو روزہ رکھ چکے ہوں گے، لیکن کراچی میں چونکہ ابھی وقت سحر کا سلسلہ جاری ہے تو ہم افطار کی اپنی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوال جو میں نے کیا ہے، علامہ صاحب آپ ہی اس پہ گفتگو کر رہے تھے، اس لیے آپ ہی سے میں شروع کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب اور پھر مولانا صاحب کی طرف آؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ آل عمران میں، اور جو ہم نے اس آیت کو بعد میں لے لیا، پہلے اس میں ایک نقطہ رہ گیا بنیادی جو پچھلے سوال میں آپ نے کیا تھا کہ اس دور میں ہم کس طرح توکل کریں اللہ پہ۔ بالکل اس دور میں بھی اصول وہی رہے گا جو شروع ہوا ہے پہلی شریعت سے، جناب نوح علیہ السلام ہوئے، جناب ابراہیم علیہ السلام، جتنے انبیاء کرام ہیں، جناب موسیٰ، جناب اور وہ کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ جو ایک بات پہ زور دیا گیا، وہ ایک زور دیا گیا کہ توکل اللہ بھی اسی وقت ہوگا جب تم اتباع رسول کرو، اطاعت رسول کرو۔ جس دور کا بندہ ہے اس اپنے نبی کی اتباع کرے گا، اس کی اطاعت کرے گا تو توکل ملے گا اس کو، اس کے علاوہ توکل نہیں۔ اس دور میں بھی یہی ہے، اللہ پہ توکل اس وقت ہم کر سکتے ہیں کہ جس وقت سیرت ختمی مرتبہ علیہ السلام پہ عمل کرنا شروع کر دیں ہم، وہ سیرت مصطفیٰ ہمارے سامنے رہے گی، اللہ پہ توکل کرنا ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ اگر سیرت مصطفیٰ سے ہم ہٹ گئے، سیرت معصومین سے ہم ہٹ گئے تو اللہ پہ توکل کرنا کوئی کام نہیں پہنچائے گا ہم کو، پروردگار نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے۔ سیرت سے ہٹنے کا سوال نہیں، ہم اس نقطے پہ پتہ نہیں کیوں بار بار الجھ جاتے ہیں۔ ہم خدا نہ خواستہ منکرین کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم ایمان والے لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ ایمان کے 2 جزو ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان کامل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، عزت پر، تقدیس پر، شان رسالت پر، خاتم النبیین ہونے پر کوئی یہ بات ہی نہیں ہے ڈسکشن کی۔ میں جو بات کر رہی ہوں سر وہ یہ ہے کہ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ سکتے تھے نا کہ تم 313 ہو، اتنے قلیلوں گھروں میں بیٹھے رہو، فرشتے وہیں پہ کفار کا خاتمہ کر دیں گے، پہنچو بدر کے میدان میں اگر ڈٹے رہے، اور پھر جیسے حضرت علی اور حضرت مقداد شاید، یا وہ جو ہمیں ایک اور راوی ہیں جنہوں نے بتایا تھا کہ 3 دفعہ ہوا چلی اور پھر رسول پاک سے پوچھا کہ ہوا کیسی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پہلی دفعہ جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ آئے ہیں، دوسری دفعہ جب ہوا آپ کو محسوس ہوئی 3000 فرشتوں کے ساتھ حضرت میکائیل، اور تیسری دفعہ 5000 فرشتوں کے ساتھ حضرت اسرافیل۔ یہ کہ فرشتوں سے مدد کی گئی جسے تائید ہم غیبی کہتے ہیں، لیکن توکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخر ہیلا بھی تو اختیار مسلمانوں کو کرنے کو کہا نا، اگر ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، حوصلہ نہیں ہارے تو۔ دیکھیں واضح طور پہ حکم ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ۔ پروردگار نے کہہ دیا تم اللہ سے محبت کا، تم اللہ سے عشق کا، توسل کا تم جو ہے وہ اظہار کرتے ہو، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ جب تک میرے محبوب کی اتباع نہیں کرو گے